امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکاتی امن منصوبہ بھیج دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ منصوبہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن قائم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ثالثی کا کردار پاکستان، مصر اور ترکی ادا کر رہی ہیں۔ امن منصوبے کے تحت امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی نہ کرے، نیوکلیئر اسفان اور فردوں کے جوہری پلانٹس کو ختم کرے، خطے میں پراکسیز کی فنڈنگ بند کرے اور اپنا ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کرے۔ یہ اقدامات ایران کے ساتھ کشیدگی کام کرنے اور جنگ کے خاتمے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ پاکستان، امریکہ، ایران جنگ کے خاتمے کے لیے بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستان روانہ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد جے ڈی وینس مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے اسٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر اور جے ڈی وینس شریک ہوں گے۔ مذاکرات میں ایران کی نمائندگی اسپیکر ڈاکٹر محمد غالباف کریں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے باضابطہ ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ پاکستان جامع حل کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کو احساس سمجھے گا۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ثالثی پیشکش کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران نے خود مذاکرات کے لیے رابطہ کیا، چیزیں بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ امریکی وفد اور ایرانی نمائندوں کے درمیان انتہائی گہری اور تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے۔ معاہدہ آئندہ 5 دن یا اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ ایران کے معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ 15 نکات پر ایران سے بات چیت چل رہی ہے۔ نکات میں سر فہرست ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے پاس امن کے لیے ایک اور موقع ہے۔ امید ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی امریکہ سے مذاکرات اور جنگ ختم کرنے پر تیار ہو گئے۔ اسرائیل اور روسی میڈیا کا دعویٰ، کہا مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی شرائط کے تحت جنگ کو جلد ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ایران نے جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی۔ ذرائع کے مطابق اولین شرط جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے دینے کی یقین دہانی ہے۔ دوسری، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کرنا۔ تیسری، جارے کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی ہے۔ چوتھی، تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جانا ہے۔ پانچویں، اپنا ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جانا ہے۔ اور چھٹی شرط، ایران مخالف میڈیا آپریٹیوز کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے۔ یہ جنگ اسرائیل کی ہے، قیمت پوری دنیا ادا کر رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ ہم اپنے لیے بچھائے گئے جال میں نہیں پھنس رہے اور ہم پرعزم ہیں کہ آگ کے اس دائرے سے دور رہے۔ یہ نیتن یاہو کی بقا کی جنگ ہے، لیکن اس کا بوجھ 8 ارب انسان اٹھا رہے ہیں۔ خطے کے عام اور انسانیت کے مفاد میں نیتن یاہو کی قیادت میں چلنے والے قتل عام کے اس نظام کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ امریکی دباؤ، لبنان نے ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ ایرانی سفیر کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ ایران سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا۔ لبنان کے وزیر خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ بیروت کی خود مختاری کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے، تاہم اسے مغربی اتحادیوں کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی پیش قدمیوں کو بھی روکنے کی کوشش کہا جا رہا ہے۔ چین کے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ پاکستان میں چینی سفیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے ثالثی کا مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی اداروں کو موجودہ صورتحال میں فوری اور مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض ممالک کا اجارہ درانہ رویہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عالمی سطح پر مشکل حالات کے باوجود چین اور پاکستان میں ترقی کا عمل جاری ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون پائیدار، جامع اور تمام شعبوں پر معید ہے۔ جرمن صدر نے امریکہ کی ایران جنگ کو بین الاقوامی قانون کے خلاف قرار دے دیا۔ برلن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جرمن صدر کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا کہ امریکہ پر فوری حملے کا جواز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جنگ سیاسی طور پر ایک تباہ کن غلطی ہے۔ اس جنگ سے بآسانی بچا جا سکتا تھا۔ اگر جنگ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا تھا تو یہ غیر ضروری جنگ ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سفارتکاری اور مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا واحد اور قابل عمل راستہ ہے۔ اسحاق ڈار سے پاکستان میں چین کے سفیر نے بھی ملاقات کی، باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطی اور خطے میں کشیدگی کام کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ ملاقات میں سیکورٹی، اقتصادی روابط اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت ہوئی۔ امریکہ پاکستان پر اعتماد کر رہا ہے، خلیجی ممالک بھی پاکستان کو اہم ملک سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایران کے ساتھ بھی اعتماد کا رشتہ ہے۔ ایران کے ساتھ پچھلے 2 سال میں تعلقات مزید اچھے ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کے پیچھے اعتماد ہے۔ پاکستان نے خطے میں بیلنس رکھا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا پرفیکٹ ٹیم ورک ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میزبانی کر سکتا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اور ایران کس چیز پر راضی ہوتے ہیں۔ پوری دنیا فیلڈ مارشل کے کردار کو مان رہی ہے۔ پاکستان اگر جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ حکومت ذب کا شکار ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شفیع جان کی ABN نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا حکومت نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لینا ملکی پالیسی میں کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ غیر واضح حکومتی پالیسیز بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی امیج پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایران جنگ میں کودنے کو تیار۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی حملوں کے جواب میں سعودی عرب نے امریکہ کو کنگ فہد ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان دفاعی توازن دوبارہ قائم کرنے کے خواہاں ایران پر حملوں میں شامل ہونے کے فیصلے کے قریب ہیں۔ ملک پہ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش سطح پر موجود ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اجلاس سے خطاب کہا کہ بر وقت منصوبہ بندی کی بدولت عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی مستحکم رہی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس مقصد کے لیے مربوط حکمت عملی اور دانشمندانہ منصوبہ بندی جاری رکھی جائے گی۔ اجلاس میں ملک میں توانائی کی فراہمی کی صورتحال اور عالمی سطح پر تیل اور گیس کی منڈیوں میں جاری تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ بحری اور لاجسٹک نظام کے ذریعے ایندھن کی ترسیل مقررہ شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ مارچ اور اپریل کے لیے پیٹرول کے کارگو بڑی حد تک یقینی بنائے جا چکے ہیں۔ عوام پر پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں۔ پیٹرول 55 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 75 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا 2 روز بعد اپنی ورکنگ پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف قیمتوں میں اضافے کی منظوری دیں گے۔ ہونے کا انکشاف۔ ایران پاکستان آنے والے بحری جہازوں کو اجازت دینے پر رضامند۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران تیل لے کر پاکستان آنے والے 3 بحری جہازوں کو اجازت دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 بحری جہاز کویت سے تیل لے کر پاکستان پہنچے گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ اپنا ہرمز کا بحران تیل سے آگے بڑھ کر عالمی سپلائی چین کو متاثر کر رہا ہے۔ تیل کا یہ جھٹکا پہلا مرحلہ ہے، اصل بحران ابھی سامنے ہے۔ ایران نے چین آئل ٹینکرز کو بھی اپنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ صدر یورپی کمیشن نے اپنا ہرمز کی بندش کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ایران نے آمد و رفت میں رکاوٹ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ اپنا ہرمز کے تحفظ کے لیے طاقت کے استعمال کی تجویز۔ سلامتی کونسل میں نئی کشمکش۔ بحرین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ پیش کر دیا۔ مسودے کو دیگر خلیجی عرب ممالک اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس اور چین کی ویٹو طاقت کے باعث یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکے گی۔ فرانس نے اس معاملے پر ایک متبادل اور نرم موقف پر مبنی قرارداد پیش کی، جس میں کشیدگی کام کرنے اور سفارتی راستہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا۔ بھارت کے متصب عدالت نے آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ آسیہ اندرابی کو دہشت گردی کے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ بھارت کی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آسیہ اندرابی کی 2 خواتین ساتھیوں صوفی فامیدہ اور نہیدہ نسرین کو بھی 30 سال قید کی سزا سنائی۔ آسیہ اندرابی دختران ملت کی سربراہ تھی۔
سعودی عرب نے ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا الزام مسترد کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق سعودی ولی عہد نے امریکی صدر پر زور دیا کہ ایران کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی ولی عہد نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ ایران کی سخت گیر حکومت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ سعودی حکومت نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس تنازع کے پرامن حل کی حمایت کرتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔